یہ نہیں کہ جناب 30 دن میں 15 دن میں 1 ہفتے میں کبھی 1 مرتبہ ایشور کا اوم نام لے لیا، نہیں، دوسروں کا بھی حق حقوق، اگر آپ نے کسی کا قبضہ کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو آپ کا بھی پرماتما کہے گا مرنے کے بعد کہ تم نے کسی کے اوپر کیوں ظلم زیادتی کی تھی۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ مانوتا کا پیغام ہے، آپ کے شاستروں کے یہ اسلوب ہے جس کے اندر کہا گیا کہ لوگوں زمین کے اوپر کسی کو تکلیف مت دینا۔ اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے باضابطہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اپنے یہاں، اگر کوئی 4 ویلر گاڑی میں بیٹھتا ہے ہمارے آنکھ کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 ویلر کہاں سے لایا ہے یہ؟ اگر کسی کا بزنس اچھا چل رہا، کوئی زمین خرید رہا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ زمین کیوں خرید رہا، یہ ترقی کیوں کر رہا، دیکھ کر جلتے ہیں، جل کر بھونتے ہیں ہم لوگ۔ یہ نہیں کہ وہ محنت کر رہا ہے تو ہم بھی محنت کریں، اس کے پیچھے لگے گا، اس کی برائیاں کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ڈینگا چوک پر چائے کی دکان پر بیٹھ کر اگر کسی کے خلاف برائی کرتے ہیں آپ تو غیبت ہے، چغلخوری ہے، اور رب کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا يدخل الجنة قتات، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ جو چغلخوری کرتا ہے، چائے کی دکان پہ بیٹھتا، چائے کم پیتا ہے، دوسروں کی برائیاں زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت نہیں دی ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں غریب ہوں، محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، کہ اللہ کے نبی نے محنت نہیں کی تھی، اللہ کے نبی نے تو بکریاں تک چرائی۔ آپ علیہ السلام نے 20 سال میں کاروبار کیا تھا، تجارت کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جا کر آپ علیہ السلام 40 سال کی عمر میں رب ذوالجلال نے ان کو نبوت سے نوازا، ورنہ اس سے پہلے محمد رسول اللہ محنت کرتے تھے۔ آج ہم محنت کم کرتے ہیں اور چغلخوری زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ، بغض، عداوت، ساری بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی کہ نہیں مولانا فلاں صاحب کیوں اتنی ترقی کر رہا، وہ اتنی کیوں ترقی کر رہا، جادو ٹونے ٹوٹکے میں لگے رہتے ہیں، فلاں عامل کے پاس جاؤ، فلاں عامل کے پاس جاؤ، کیا ہے تمہارا عمل پیش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ میرے ہندو بھائیو، آپ کے یہاں بھی یہ پرمیشن نہیں ہے، ایشور صاف لفظوں میں کہتا یونہ پیتا جنیتا یویداتا، موت آپ کے یہاں بھی ہے۔ اوکتم وکتی ما پنیم منینتی ما مبدما پرمبھاو مجاننتو مما بھیما ونتمم، موت انسان کو آتی ہے، جو پرماتما ہوگا اس کو موت نہیں چھوتا، موت اس کو کبھی ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ جو انسان ہوگا وہ مرے گا، ان کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا پرماتما کے پاس، کہنا پڑے گا کہ یہ پرماتما ہم نے دنیا کے اندر ایسا کیا تھا، ہم نے دنیا کے اندر یہ کام کیے تھے۔ میرے بھائیو، کم ٹو دا پوائنٹ، ٹاپک کی بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ بیماری ہماری یہاں بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایک تو حقوق و لباد میں ہم لوگ گڑبڑی نہ کریں، جس کا حق ہے، جس کا پیسہ لیتے ہیں فوراً ریٹرن کر دیجئے، دے دیجئے، بھئیہ ہم نے آپ سے پیسہ لیا ہے، یہ لے لیجئے، بےمانی مت کیجئے۔ جو زمین آپ کی ہے تو پھر چھوڑیے مت، اپنا حق لیجئے، لیکن بےمانی بالکل نہیں، بے ایمانی، غلط طریقے پر آپ اپنا حق لیجئے، نو پرابلم، اسلام منع نہیں کرتا، بھارت کا سنویدھان بھی آپ کو منع نہیں کرتا۔ حقوق العباد میں گڑبڑی ہے، حقوق العباد بندے کا حق، یعنی کسی بندے کا حق ہے تو وہ آپ کو اگر معاف کر دے دنیا میں تو کل قیامت میں رب بھی معاف کر دے گا، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو آپ کو وہ آدمی کل قیامت میں گریبان آپ کا پکڑ سکتا ہے، کیا پکڑے گا؟ ڈیفینیٹلی پکڑے گا۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے بہت سارے نوجوان بہت زیادہ کوریکس پینے لگے، بہت زیادہ پیتے ہیں، کوریکس پیتے ہیں، ٹھیپی سولیسن سونگتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں ایسے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھی ہمارا بچہ ہے سماج کا، ہمارا سیمانچل سب سے غریب علاقہ ہے میرے نوجوانوں اور جوانوں، آپ قوم کی تقدیر ہیں، آپ اس قوم کی سرمایہ، صرف یہ نہیں
فلم کے پیچھے لگ گئے، موبائل لے لیا، کان میں لیڈ لگا لیا، کوریکس سپیکر ایک دم ٹن ہے جناب، اپنی انکم کا کم سے کم 75% حصہ 75% ہم لوگ شراب پینے پر، شراب ہی بولیں گے اس کو ایک طرح سے، کوریکس جو ہے سولیشن ہے، ٹیبلٹ ہے، کیا کیا ہے، واللہ عالم بالصواب، بالکل ناجائز اور حرام چیز ہے۔ آپ اس کو پی کر آپ کبھی بھی صحیح حالت میں نہیں رہ سکتے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمانی جو طاقت ہوتی ہے، وہ ایمانی جو روحانیت اس کی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اس نور کو نکال لیتا ہے، اس نور کو نکال لیتا ہے اس شخص سے۔ شراب پی کر باپ کو گالی دیتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے، بیوی کو مارتا اور پیٹتا ہے شراب پینے کے بعد میں۔ اس لئے جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے آپ کو۔ حضرت علی 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا قبول کر لیا، حضرت عمر 26 سال کی عمر میں، حضرت عثمان 20 سال کی عمر میں، حضرت ابو بکر 35 سال کی عمر میں۔ بتائیے یہ وہ عمر ہے آپ کی زندگی کا بہت بڑا معنی رکھتا ہے یہ عمر۔ ہم تو نماز نہیں پڑھنا جانتے، ہمارے نوجوانوں سے پوچھیں کہ بھئیہ ذرا سورہ فاتحہ سناؤ تو نہیں بتا پائے گا آپ کو کہ سورہ فاتحہ کس کو بولتے ہیں۔ پڑھئے ذرا، یہاں پر ہمارے جتنے بھی ینگ جنریشن ہے، ہمارے ینگ نوجوان ہے، نیو جنریشن، جنریشن کا مطلب ہی نیو، نئی نسل ہوتی ہے، نیو جنریشن ہے، نہیں جانتے ہیں۔ ابھی پوچھو کہ پٹھان فلم کب ریلیز ہو رہی ہے، سب کچھ بتا دیں گے۔ پوچھئے کسی ویب سیریز کے بارے میں پتا نہیں ہوتا، آپ کو پتا نہیں ہوگا، آپ کے بچے کو پتا ہوگا۔ ویب سیریز پٹھان فلم، کتنے ملین پٹھان فلم کے ٹریلر نے کتنے ملین ویورز ہو گئے اس کے، وہ جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پوچھو بیٹا، سورہ فاتحہ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمارے جوانوں کو یاد ہے۔ اس کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں وہ یاد نہیں، التحیات یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں، دعائیں معصورہ یاد نہیں، دعائیں قنوت یاد نہیں ہے ہمارے جوانوں کو۔ قرآن ناظرہ تو دور کی بات ہے، سلمان خان کی 15 سال پہلے کی فلم پوچھ لو، وہ گانا ابھی ہمارا بچہ چھوٹا بچہ دے گا، بتا دے گا آپ کو۔ سڑکوں پر جو بچے کھیلتے ہیں، گانا گاتے ہوئے کھیلتے رہتے، کلمے کی ان کو تعلیم، کوئی تربیت نہیں۔ ان سب کے اندر میں جو رول ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ ہماری ماں اور ہماری بہنوں، بچہ آپ کا چھوٹا ہوتا ہے، آپ اس بچے کی تربیت کیجئے۔ ہم کو آج بھی یاد ہے، میری امی بچپن میں کہیں نہیں جاتے تھے، چھوٹے تھے تو مار کر پڑھاتی تھی، قاعدہ بغدادی اس وقت میں چلتا تھا، وہ سفید، وہ ریڈ کلر کا پلاسٹک کا، مار کر پڑھو، الف ب ت سے تب پڑھتے تھے۔ نہیں پڑھو گے کھانا نہیں ملے گا۔ ابا آتے تھے تو اور سختی، اگر یہ سبق نہیں سنائے گا تو اس کو کھانا مت دینا۔ اسی لیے پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کہا کہ ماترمان پترمان چھاریاوان پرشویدہ پرشستا دھارمکی ودیتی یسسا ماسمگمہا، کہ اس دھرتی پر کوئی انسان بڑا بنتا ہے تو ماں کی محنت ہوتی ہے، پھر باپ کی محنت ہوتی ہے، پھر ٹیچر کی محنت ہوتی ہے۔ ہمارے بچے اتنے بڑے ہو گئے، ہمارے بچوں کو جناب فلموں کے نام تو یاد ہیں۔ پٹھان فلم کے اندر میں کون ہیروئن ہے وہ آپ کو بتا دے گا، پٹھان فلم کے اندر میں کیا کہانی ہے وہ آپ کو بتا دے گا۔ میرے نوجوان، آپ کو تحریک پیدا کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر، اپنی سوسائٹی اور سماج کے اندر۔ اتنی ٹھنڈ ہوئی، آپ کے سماج کے اندر میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، آپ کو تحریک بنانی چاہیے۔ ایک آدمی ایک روپے جمع کرے، ایسی تنظیم بناؤ تاکہ دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کے لیے تعاون پیش کرو، ورنہ لعنت ہے آپ کے اسی جوانی پر۔ بہت سے لوگ تو جناب شاہ رخ خان کی فلم کی حمایت میں ویڈیوز بنانے لگے کہ ہم مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، شاہ رخ خان کے فالوور ہوں گے۔ شاہ رخ خان تمہارا رول ماڈل نہیں ہے، سلمان خان تمہارا گائیڈ لائن کرنے والا، تمہارا محسن مربی نہیں ہے۔ یہ تو جناب ہجڑے ہیں، یہ آپ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اور میں دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان میڈیا والوں سے
واسطے کہ انہوں نے سلمان خان شاہ رخ خان کی پکچر دیکھ کر انہوں نے اسلام کو جج کرنے کی کوشش کی ہے۔ میڈیا والوں تم گونگے اور بہرے ہو، اسلام کا تشخر اور اسلام کو پہچاننا اور اسلام کی تعریف یا برائی شاہ رخ اور سلمان خان کی زندگی کو دیکھ کر مت کیجئے، ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھ کر کے کیجئے، ہمارے قرآن کو دیکھ کر کے کیجئے، تب کوئی فیصلہ کیجئے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے دوسرے دھرم کے بارے میں، کیا نہیں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمانوں تمہارے گھر کے برابر میں اگر کوئی پڑوسی ہوتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم جنت نہیں جا سکتے، میرے نبی کا فرمان یہ ہے۔ تو پھر یہ سلمان خان شاہ رخ خان کی کنٹروورشل زندگی اٹھا کر کیسے تم سامنے لا کر پیش کرتے ہو کہ شاہ رخ خان مسلمان تھا، انہوں نے بھگوا رنگ کے کپڑے پہنائے میڈم پادوکون کو تاکہ ہندو بھائیوں کو تکلیف دے۔ ہمارے نبی ہندو بھائی نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا سب کے سب ایک ماں باپ کی سنتان ہے، سب کے سب ایک ماں باپ کی سنتان ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، چاہے وہ کنفیوشنزم ہو، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ خدا کے واسطے دنیا والوں اسلام کو پہچانو، قرآن سے، شریعت سے، محمد رسول اللہ کی زندگی سے۔ کوئی پٹھان یا کوئی خان یا کوئی سلمان یا کوئی کپور یا کوئی پادوکون میڈم کی زندگی اسلام سے میچ نہیں کرتی۔ اسلام الگ ہے اور یہ زندگیاں بالکل الگ۔ اور ابھی آگئے یہ لوگ، ہم تو کہہ رہے تھے بہت پہلے سے ہی کہہ رہے تھے، اب تو کہنے لگے کہ گانے کا بائیکاٹ کرو، کیوں؟ اس میں تھوڑا کپڑا پہنا ہے اور ہندو بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسی لیے گانے کا بائیکاٹ کرو۔ تم ابھی گانے کا بائیکاٹ کرتے ہو، اسلام نے تو 1450 سال پہلے ہی کہا کہ بھئی گانا الاؤ نہیں ہے۔ To listen a song, it is a prohibited according to the Islamic Sharia, because Allah said in the Holy Quran in Surah Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ Oh people, oh media men, just consider this ayah, this Quran Kareem ayah is authentic ayah, and this has been sent down from the sky to the earth and to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ انگریزی تو سمجھتے ہوگے، نہیں تو سنسکرت پڑھ کر سمجھائیں گے۔ سمجھو اور دیکھو، جس چیز کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، گانے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، لیو ان ریلیشن میں رہنے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام تو 1450 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا، یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، بس آپ لوگوں کو، ہمارے جو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی بڑے حضرات ہیں، وہ یہ کہ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی نہ کیجیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو کام کرنا، اپنے بچوں کو، نئے جنریشن کو تعلیم دیجیے، قرآن پڑھنا سکھائیے، سورہ فاتحہ پڑھنا سکھائیے، کلمہ سکھائیے، عقیدہ بتائیے ان بچوں۔ نہیں شراب پی کر ٹن ہو جاتے نشے کی حالت میں، وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور چیز جو تمہاری عقل کو مفقود کر دیتی ہے، ناجائز اور حرام۔ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ، کوریکس مت پیو، ٹھیپی مت چڑھاؤ، ٹیبلیٹس مت کھاؤ، سولیسن مت سنگو نوجوانوں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، آپ کی جوانی کی عبادت دے کر رب بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے کی عبادت ایک طرف، ایک جوان کی عبادت ایک طرف، تو نوجوان اور جوانی کی عبادت کو دیکھ کر رب بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں مسجد سے جڑ جاؤ، اچھے عمل کرو۔ یہ نہیں کہ گانا سن کر، ابھی دیکھیں بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے دارجلنگ کے اندر، آپ کو یا کان میں لیڈ لگا کر، ہیلمٹ وغیرہ لگا کر پوری تیزی کے ساتھ گاڑی لے کر چل رہا ہے، اس کا چیتھڑا اڑا دیا۔ گانے میں، کانے میں ایک دم لیٹ لگا کر گانا سن رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو سننا ہی ہے تو اسی موبائل کو آپ نعت لگا لیجئے، نظمیں لگا لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت لگا لیجئے، تقریریں لگا لیجئے، آپ اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہو۔ میرے موبائل یہاں لگا ہوگا ون پلس کا، اس میں پچھلے مہینے میں 775 کتاب تھی، آج کی تاریخ میں 883 کتاب ہو گئی۔ بتائیے، کتابیں، کتاب 883 کتاب میرے موبائل میں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب موبائل کا اگر صرف وہی گانا، ویب سیریز، وہی بے شرم رنگ گانا،
بکنی یہ وہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اوپر والے کی طرف سے رحمتوں کی برسات نہیں ہوگی پھر۔ اس لیے میرے نوجوانوں کم سے کم اپنی زندگی کے اندر نماز داخل کرو، نماز پڑھنے کی کوشش کرو، کچھ قرآن کریم سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ قرآن کریم کو اٹک کے پڑھیں گے نا، اٹک کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ایسے اٹک کر پڑھیں گے تو اللہ 2 اجر عطا فرمائے گا آپ کو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک اجر تو قرآن پڑھ رہا ہے وہ، دوسرا اجر اٹک کر پڑھ رہا ہے، اٹک کر پڑھ رہا ہے، اس پر بھی آپ کو اجر دے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھنے پر اجر ہو، کوئی کتاب نہیں، گیتا نہیں، رگ وید نہیں، یجروید نہیں، سام وید نہیں، اترو وید نہیں۔ ہندو بھائی پڑھتے ہیں اومکار ست، ہندو بھائی پڑھتے ہیں وہ گایتری منتر پڑھتے ہیں، ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، یہ سب پڑھتے ہیں صرف یہ تکلیف دور کرنے کے لیے۔ وقتی طور پر ان کو اگر کوئی پریشانی، کوئی بھوت آ جاتا ہے، کوئی جنات آ جائیں، آسیب آ جائیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھو ہنومان چالیسا، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے ہو لوگ اجاگر، رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون سپناما کنچن برن براج سبیشا کانن کنڈل کنچت کیشا۔ ہنومان چالیسا ہے، ہندو بھائیوں کو معلوم ہے جب ان پہ کوئی خبیث، کوئی جنات ونات، کوئی بھوت پریت آتا ہے تو پڑھتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز دور ہو جائے گی، لیکن پنیہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آسیب ہو، جادو ہو، ہوا کچھ لگ جائے تو آپ قرآن کریم پڑھ کر دم کیجئے۔ ایک نیت تو یہ ہوتی کہ اللہ اس کے ذریعے سے شفا دے دے گا۔ رات ہی ہم جب ارریا میں تھے تو ایک ہمارے پڑوسی ہیں، ان کو اتنی اس کو وہ ہوئی کہ ان کے آنکھ بھی بہت ایک دم پیلا پیلا ہو گیا، ایک دم بولا مولانا بہت بھاری ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو جو کچھ پڑھنا تھا قرآن کریم آیت پڑھ کر ہم نے ان کو کر دیا، بیچارہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کچھ افاقہ ہوا اس کو۔ لیکن مجھے پڑھنے کا الگ سے ثواب ملا۔ یہ صرف اسلام میں ہے اور کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی دھرم میں نہیں ہے۔ وہ پڑھیں گے مقصد کے لیے، مقصد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، پورا بھی ہو سکتا نہیں بھی پورا ہوگا، لیکن الگ سے ثواب صرف قرآن پڑھنے پر ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے، یہ چیز ضروری ہے۔ عقیدہ بتائیے، نماز بتائیے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے بچے بس جاہل نہیں رہنا چاہیے، ورنہ وقت بہت خطرناک آنے والا ہے، حالات بہت خراب ہیں ہمارے اس ملک کے خصوصاً۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اس اللہ سے قربت کے لیے محنت کرو، اپنے بچوں کو پڑھائیو۔ خصوصاً دیکھیں آپ کے قریب میں بھی یہاں پر علاقے میں ایک مدرسہ ہے حضرت مفتی صاحب کا، دارالعلوم صدیق مفتی نعمان صاحب کا، اور بھی مدارس ہیں دوسرے جگہوں پر، ڈینگا میں اور بھی مدرسے ہیں جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو تو انشاءاللہ پڑھا لکھا بچہ اور جاہل بچے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حقوق العباد میں بہت ہی اچھے ڈھنگ سے ایک دوسرے کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی توفیق دے۔ ہم ماں باپ بھی محنت کریں اس کے اوپر اور کافی کیئر کریں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ توفیق دے، استقامت دے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل، اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔